السلام علیکم پیارے دوستو۔ کہتے ہیں جو رزق تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ تمہیں ڈھونڈ لیتا ہے، چاہے ساری دنیا خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے زندگی کے ہر موڑ پر محنت کی، مگر جب رزق کی کمی نے اسے مایوس کر دیا تو ایک چھوٹی سی بات نے اس کی تقدیر بدل دی۔ حارث ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ ایک محنتی اور ایماندار آدمی تھا جو پرانی کھڈی پر کپڑا باندھتا تھا۔ اس کا کام بہت اچھا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پیسے نہیں کماتا تھا۔ گھر کا خرچ مشکل سے چلتا تھا، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور کبھی کسی کا حق نہیں مارتا تھا۔ ایک دن شہر سے ایک مشہور تاجر قاسم گاؤں آیا۔ قاسم کے پاس دولت بھی تھی اور شہر میں بہت رابطے بھی۔ گاؤں کے سب لوگ اپنا مال قاسم کے ذریعے شہر بھیجنے لگے تاکہ زیادہ منافع کما سکیں۔ حارث بھی امید لے کر اپنے بنے ہوئے کپڑے قاسم کے پاس لے کر گیا۔ اگر آپ چاہیں تو یہ کپڑے شہر میں بیچ سکتے ہیں، حارث نے کہا۔ قاسم نے کپڑے کو دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، یہ کپڑا پرانا لگتا ہے، لوگ اب ایسا نہیں پہنتے، کوئی نہیں خریدے گا۔ اور صرف یہی نہیں، قاسم نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی حارث کے کام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جلد ہی حارث کے پاس گاہک آنا بند ہو گئے۔ حارث کا دل ٹوٹ گیا۔ گھر میں فاقہ شروع ہو گیا، بچے بھوکے سونے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اس کا رزق بند ہو گیا ہے۔ ایک رات حارث تنہائی میں آسمان کی طرف دیکھ کر دعواہے میں رو رہا تھا۔ اللہ، میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، ہمیشہ محنت کی، پھر بھی میرا رزق کیوں بند ہو گیا؟ اسی وقت ایک بزرگ مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے حارث کو روتے دیکھا اور بیٹھ کر کہا، بیٹا دل چھوٹا مت کرو، یاد رکھو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ کوئی انسان تمہارا رزق نہ روک سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ یہ بات حارث کے دل میں آتر گئی۔ اگلے دن سے حارث نے دوبارہ کام شروع کیا، لیکن اس بار دل میں مکمل یقین اور توکل کے ساتھ۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ گاؤں سے گزرا۔ قافلے کی ایک امیر خاتون نے حارث کے کپڑے دیکھے اور کہا، اتنے نفیس کپڑے میں نے بہت عرصے بعد دیکھے ہیں، یہ سارے خریدتی ہوں اور مزید کا آرڈر بھی دیتی ہوں۔ یوں اللہ نے ایسے دروازے کھولے جن کا حارث نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس کا کام خوب چلنے لگا اور وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ قاسم بھی واپس آیا اور معافی مانگی، لیکن حارث نے صرف اتنا کہا، میرا رزق اللہ نے لکھا تھا، کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔